مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان کہ 60 فٹ لمبی مچھلی، 50 ٹن اس کا وزن، 40,000 دانتوں سے اس کا جبڑا مضبوط ترین، اتنے بڑے جیو جینے والے جاندار کو بھی اللہ رزق پہنچا رہا ہے۔ ایمیزون کے جنگل کے اندر تقریباً 3 ملین سے زیادہ جاندار پائے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنا ایک وصف بیان کیا، اللہ وہ ہے یبدأ الخلق، جس نے عدم سے وجود بخشا، کوئی تصور تھا ہی نہیں، پھر اس نے آدم کو پیدا کر کے دکھایا۔ یہ انسان کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں تلقین کی تھی کہ اے انسان سیرو فی الارض، دیکھو زمین کو، کھنگالو زمین کو، اس کی تہ میں جاؤ، سمندروں کی تہ میں جاؤ، ہواؤں میں، فضاؤں میں جاؤ، تمہیں پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت کی قدرت اور اللہ کی رحمت اور اللہ کی کمالات کیا ہے۔ 15 سال پہلے جو میں نے سردی دیکھی تھی وہ میں اب نہیں دیکھ رہا۔ 20 سال پہلے جو ہمارے 25-30 سال پہلے جو ہمارے بزرگوں نے سردی دیکھی تھی وہ اب ہم نہیں دیکھ رہے۔ ایشیا کے اندر گرمی بڑھ رہی ہے۔ کیوں بڑھ رہی ہے؟ یہ کلائمیٹ چینج کے پیچھے کون ہے؟ یہی اللہ بتانا چاہتے ہیں، انسان وہ کوئی اور نہیں، وہ تیرا اللہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی، اے لوگو، اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا تو اپنی پہلی دفعہ کی پیدائش پہ غور کرو۔ ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر نطفے سے تمہاری نسل کو آگے چلایا، یہ نطفہ ایک لوتھڑے کے اندر تبدیل ہوتا ہے، پھر اس سے ہڈیاں بنتی ہیں، پھر اس سے تخلیق ہوتی ہے۔ بعض انسان بالکل صحیح سلامت اور مکمل اعضاء کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، بعض دوران پروسیس وفات پا جاتے ہیں، بعض کمزور اور معذور پیدا ہوتے ہیں۔ یہ سب اس لیے ہے لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ ہم تمہارے سامنے اپنی قدرت کا اظہار کریں۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ہم نے جتنی دیر تمہیں چاہا تمہیں رحم مادر کے اندر رکھا، پھر تمہیں بچے کی صورت دے کر دنیا میں پیدا کیا، پھر ہم نے تمہیں جوانی تک پہنچایا، اور تم میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو ہم جوانی میں اپنے پاس بلا لیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کو عمر کے اس حصے تک لے جاتے ہیں کہ باوجود انتہائی ذہین ہونے کے عمر کے اس حصے میں پہنچ کے لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، ان کا سارا علم جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح تمہارے لیے مثال ایک زمین مردہ میں بھی ہے کہ جب ہم اس میں بارش کو نازل کرتے ہیں تو زمین مردہ جو ہے وہاں پر ایک فصل جو ہے وہ لہلہانے لگتی ہے، اور ہر طرح کے جوڑے اناج کے یہاں سے ہم اگا کر دکھاتے ہیں۔ ہماری آج کی گفتگو جس طرح کے سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹر سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ قدرت کے کمالات اور کچھ انسانی ایجادات کے بارے میں ہوگی۔ یہ موضوع میرے لیے کافی مشکل رہا، اس کی تیاری کرنے میں مجھے کافی مشکل یہ رہی کہ یہ ٹاپک تھوڑا سا مشکل ہے، اور کوشش یہ ہے کہ آپ کے لیے اس کو آسان کر کے سمجھایا جائے۔ لیکن قرآن کا یہ ایک بڑا ہی منفرد چیپٹر ہے، قدرت کے کمالات، جس طرح کہ ہم نے سورہ حج میں بھی پڑھا کہ اگر تم اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ تمہارے رب کی طاقت کیا ہے، تمہارے رب کی قدرت کیا ہے، وہ کتنا قوی ہے، وہ کتنا عظیم ہے، تو تمہیں انسان کو اپنی ذات پر بھی اور کائنات میں پھیلی ہوئی اس کی نشانیوں پر غور کرنا پڑے گا، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ بھی کیا۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ ایک دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، اللہ رب العزت نے پانی کے درمیان ایک ایسی آڑ رکھی ہے، پانی کے درمیان ایک ایسی آڑ رکھی ہے کہ ایک طرف کا پانی گدلے رنگ کا اور اس کا ذائقہ بھی نمکین، اور دوسری طرف کا پانی پینے میں بھی میٹھا اور اس کا رنگ بھی صاف اور شفاف، لیکن اللہ رب العزت نے نظر آنے والی آڑ پیدا کر دی، ان پانیوں کو آج تک کوئی ملا نہیں سکا ہے، اور کس نے ان کو جدا رکھا ہے یہ بھی کوئی نہیں جان سکا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے
کہ یورپین ممالک کے اندر نہ نظر آنے والی ایک ایسی دیوار ہے، اس دیوار کو نہ آپ دیکھ سکتے ہیں، نہ کوئی انسان آج تک اس کو جج کر سکتا ہے، لیکن یہ دیوار پتہ ہے کن کو نظر آتی ہے؟ یہ ثقلین کے علاوہ پرندوں کو نظر آتی ہے، یہ مچھلیوں کو نظر آتی ہے۔ یہ ایسی دیوار ہے کہ اس دیوار کے ادھر والے پرندے آج تک کبھی اس دیوار کے پار نہیں گئے، اور اس دیوار کے پرندے کبھی آج تک اس دیوار کے پار ادھر نہیں آئے۔ یہ دیوار آج تک کسی کو نظر نہیں آتی، لیکن انسان حیران ہے کہ ان پرندوں کو کس نے یہ سکھایا ہے کہ اس باؤنڈری کو کراس نہیں کرنا۔ ان مچھلیوں کو، سمندروں کے اندر مچھلیوں کے لیے ایسی دیواریں انسانوں نے دیکھی ہیں کہ انسان حیران ہوتا ہے کہ ایک مچھلی اس دیوار کے اس طرف ہے اور کوئی آڑ نظر نہیں آتی، لیکن آج تک یہ مچھلی اس طرف نہیں گئی اور آج تک یہ مچھلی اس طرف نہیں آئی۔ ان کے لیے جو نہ نظر آنے والی دیواریں جس ذات نے قائم کر رکھی ہیں وہی اللہ ہے۔ یہ اللہ رب العزت انسان کو اپنی قدرت اور اپنی طاقت سے سمجھانا چاہتے ہیں۔ دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کا اظہار انسان سے کیا ہے کہ ہم نے کسی بھی چیز کو عبث پیدا نہیں کیا، کسی بھی چیز کو ہم نے فضول پیدا نہیں کیا۔ آپ دیکھیں گے کہ ہم عام طور پہ یہ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے صحرا ہیں اور بڑے بڑے جنگل ہیں۔ ایک میرے جیسا ان پڑھ سا انسان وہ ان صحراؤں کو دیکھ کر یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ بھلا اتنے لمبے ریتیلے علاقے کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت، اور اتنے بڑے جنگلات کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت، اتنے بڑے بڑے، اور جہاں پہ کوئی رہتا بھی نہیں ہے، جہاں انسان رہ بھی نہیں سکتا، دھوپ سے وہ تپتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ انسان نے جیسے جیسے ترقی کی، دنیا کے اندر اس وقت سب سے بڑا جو جنگل ہے وہ جو قدرتی جنگل ہے جسے ایمیزون کہا جاتا ہے، اور دنیا کے اندر جو سب سے بڑا صحرا ہے اس صحرا کا بھی خاص نام ہے، وہ بھی میرے ذہن سے نکل گیا۔ بہرحال دنیا کے اندر ایک جگہ پہ ایمیزون کا جنگل ہے جو سب سے بڑا ہے، اور دوسری طرف پہ ایک صحرا ہے، اس کا ایک خاص نام ہے، وہ سب سے بڑا صحرا ہے۔ جب انسان سیٹلائٹ پر گیا تو انسان یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ دنیا میں اس جنگل کا اور اس صحرا کا آپس میں کنیکشن ہے، یعنی اگر وہ صحرا نہ ہو تو وہ جنگل بھی ختم ہو جائے، اگر وہ صحرا ختم ہو جائے تو دنیا سے بارشیں ختم ہو جائیں۔ اور وہ کنیکشن کیا ہے، جو کہ ظاہری سی بات ہے کہ نچلے سطح کے اوپر جو ہے وہ انسان نہیں سمجھ سکتا۔ اوپر سے انسان نے دیکھا کہ ہر سال اس صحرا سے 120 ٹن ریت اڑتی ہے، پورے سال میں صحرا سے 120 ٹن ریت اڑتی ہے، جو اڑ کے ایمیزون کے جنگلوں میں جا کر پتوں پودوں کے اوپر گرتی ہے۔ اس ریت کے اندر فاسفورس کی ایک مقدار پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے ایمیزون کے جنگلوں میں پودے پروان چڑھتے ہیں۔ اگر یہ ریت وہاں نہ پہنچے اور وہاں ان پودوں کو فاسفورس نہ ملے تو یا یہ صحرا نہ ہو تو اس صحرا کی جگہ اگر کوئی اور چیز ہو، تپش نہ ہو یہ والی، اور یہ ہوائیں نہ چلیں، تو دنیا کا وجود، دنیا قائم رہنا ممکن ہی نہیں۔ بلکہ دنیا کا مشاہدہ کرنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم دنیا کا جو ڈارون کے جو نظریات اور عقائد آپ پڑھتے ہیں سائنس میں، دنیا والے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اس قدر منظم ہے کہ اگر ہم انسان کے جینے کا اندازہ لگائیں تو 0.0000 مرتبہ 97% چانس ہے کہ انسان زندہ رہ سکے، اس کے باوجود انسان زندہ رہتا ہے۔ یعنی اتفاقی طور پر اگر کوئی کہے کہ یہ اتفاقاً ہو گیا تو 6 پوائنٹ کے بعد 6 زیرو لگائیں اور پھر 97%
اتنا % چانس ہے کہ اتفاقاً انسان زندگی گزار سکتا ہے، لیکن یہ اتفاق نہیں ہے، ہر چیز اتنی پرفیکٹ ہو رہی ہے، ہر چیز اتنی زبردست میدان کے اندر جو ہے وہ گھوم رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے تخلیق ایسی ایسی کر کے دکھائی ہے۔ سمندر کے اندر جو سب سے بڑی شارک مچھلی، جو سب سے بڑی فش جسے ڈیفائن کیا گیا ہے، جسے انسان نے دریافت کیا ہے، آپ جانتے ہیں اس کا سائز انسان حیران ہو جائے۔ اس کے جو دانت دریافت ہوئے ہیں، 40,000 دانت ایک شارک مچھلی کے اندر پائے جاتے ہیں۔ دنیا کی جو سب سے بڑی مچھلی ہے، جس کا ڈھانچہ بھی ایک میوزیم کے اندر جو ہے وہ اس وقت پڑا ہوا ہے، اور 50 ٹن اس کا وزن ہے، جو 15 ہاتھیوں کے برابر ہے، 60 فٹ اس کی لمبائی ہے۔ یعنی یہ وہ مخلوق ہے کہ جب ہم یہ سنتے ہیں کہ 60 فٹ لمبی مچھلی، 50 ٹن اس کا وزن، 40,000 دانتوں سے اس کا جبڑا مضبوط ترین، تو ہمیں یہ یاد آتا ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اتنے بڑے جیو جینے والے جاندار کو بھی اللہ رزق پہنچا رہا ہے۔ انسان کے بس کی بات ہے، ٹیکنالوجی کے بس کی بات ہے، اور سمندروں نے اس کو پناہ دی ہوئی ہے، سمندروں نے اس کو چھپایا ہوا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم سائنس میں یہ پڑھتے آئے ہیں کہ دنیا کے اوپر 70% پانی ہے، 70% جو ہے وہ تیسرا حصہ جو ہے وہ پانی ہے، اور انسان نے ابھی تک پانیوں میں سے صرف 5% سمندر کو دیکھا ہے۔ 65% سمندر پانیوں میں ابھی ایسی جگہ ہیں جن تک انسان پہنچ ہی نہیں سکا، اور جو 5% دیکھا ہے اس نے بھی انسان کو حیران کر دیا ہے۔ اور یہ ایمیزون کا جنگل، ایمیزون کے جنگل کے اندر تقریباً 3 ملین سے زیادہ جاندار پائے جاتے ہیں، 3 ملین سے زیادہ، 30 لاکھ سے زیادہ قسموں کے جاندار ایمیزون کے جنگل کے اندر پائے جاتے ہیں۔ یعنی اتنا بڑا اللہ رب العزت نے اس کائنات کو تخلیق کر کے دکھا دیا۔ انسان اگر اپنی ذات پہ غور کرے تو یقین مانے انسان کی تو اوقات ہی کوئی نہیں، انسان کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں۔ دنیا کے اندر ایمیزون کے جنگلوں کے اندر سب سے بڑا ایناکونڈا جو پایا جاتا ہے، سب سے بڑا ایناکونڈا، اس کی لمبائی 60 فٹ ہے اور اس کی چوڑائی 3 فٹ ہے۔ یہ وہ سانپ ہے جو نایاب ترین، جس کا کوئی ایک آدھا سیمپل جو ہے وہ لیب کے اندر ان کے پاس پڑا ہے، جس سے انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ ایمیزون کے اندر جو سب سے بڑا سانپ پایا جاتا ہے وہ اتنا بڑا سانپ ہے۔ اور مجھے بتاؤ کہ اللہ رب العزت نے جو انسانوں کے عذاب کے لیے جہنم میں سانپ پیدا کیے ہوں گے، ان کی کیفیت کیا ہے؟ یہ تو دنیا میں اللہ نے دکھا دیے نا کہ اتنا بڑا سانپ میں دنیا میں انسان نے تلاش کر لیا، انسان نے کھوج لیا کہ وہ کسی بھی بڑی سے بڑی مخلوق کو کھانے کے قابل ہے وہ سانپ۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت، یہ اللہ رب العزت کے کمالات ہیں، اور انسان نے بھی اللہ کی قدرت اور اللہ رب العزت کے کمالات سے حاصل کرنے میں کچھ کمی نہیں کی۔ انسان بھی بہت ہی ذہین ثابت ہوا، لیکن بہرحال جب آپ قدرت سے چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں تو اس کے کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ جب آپ قدرت کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں یا اپنی طرف سے اس کو مولڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں ہر چیز جو اللہ نے انسان کو آخرت یاد دلوانے کے لیے بنائی ہے وہ دکھا دی۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی جس میں اللہ نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا، اس میں سب سے پہلی بات اللہ نے کیا کہ ان کنتم فی ریب من البعث، اگر انسان تمہیں یہ لگتا ہے کہ دوبارہ کیسے پیدا ہوگے، تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت ایکسلوٹ کے نام سے دنیا کے اندر ایک ایسا جانور پایا جاتا ہے۔ یہ ساری انفارمیشن آپ کو انشاءاللہ انٹرنیٹ کے اوپر تفصیل کے ساتھ مل جائیں گی۔ یہ اتنا سا جانور ہے، صرف اتنا تھا، یعنی میرے اس ہاتھ جتنا، صرف اتنا، اور سائنٹسٹ اس کے اوپر سرچ کر رہے ہیں۔ اس جانور کے اندر قدرتی طور پر پتہ ہے کیا خاصیت پائی جاتی ہے؟
اس جانور کے اندر قدرتی طور پر یہ خاصیت پائی جاتی ہے کہ اس کے جسم کا جون سا بھی عضو ٹوٹ جائے یا ختم ہو جائے وہ دوبارہ پودے کی طرح اگنا شروع ہو جاتا ہے. اگر اس کا بازو ٹوٹ جائے تو بازو دوبارہ نیا آ جاتا ہے. حتیٰ کہ اگر اس کا دل ٹوٹ جائے, اگر اس کا دل آدھا کاٹ دیا جائے, اس کا دل ڈیمیج ہو جائے تو وہ ریپیئر کر کے آرٹیفیشل نہیں لگانا پڑتا. قدرت نے اس کے اندر یہ طاقت رکھی ہے کہ اس کا دل دوبارہ بننا شروع ہو جاتا ہے. اس کے باوجود ایک دن اللہ رب العزت اس جانور کو بھی موت سے ہمکنار کرتا ہے. یہی وہ قدرت ہے. انسان اگر تجھے لگتا ہے کہ تو دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتا, جس نے اس جانور کو پیدا کیا جو اپنے اعضاء دوبارہ اگا رہا ہے, اس کے لیے ایک ڈی این اے کی چھوٹی سی ہڈی سے تجھے دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے. وہ پودے کی طرح تجھے دوبارہ پیدا کر سکتا ہے. جس طرح پودے کا ایک بیج بچ جاتا ہے, اس طرح تیرے جسم کا ایک بیج اللہ رب العزت مٹی میں باقی رہنے دیتا ہے. وہی وہ بیج ہے, وہ ڈی این اے ہے, وہی وہ چھوٹا سا بیج ہے جس سے قیامت کے روز اللہ رب العزت تجھے دوبارہ تناور درخت بنائے گا. اور انسان اس کے اوپر سرچ کر کے اس سے وہ کیمیکل یا وہ جو اس کے اندر خاصیت پائی جاتی ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح وہ ہمیں مل جائے اور ہم انسانوں میں وہ میڈیسن کے ذریعے انجیکٹ کریں اور انسان کے ہاتھ دوبارہ بننے شروع ہو جائیں, انسان کے دل دوبارہ بننے شروع ہو جائیں. ممکن ہے. جو کچھ بھی آج انسان نے حاصل کیا وہ اللہ کی قدرت اور اللہ کے کمالات کے بغیر حاصل نہیں کیا. انسان نے قدرت کو دیکھ کر ایسے پودے دنیا کے اندر کیا آپ نے نہیں دیکھے, کیونکہ یہ ابھی ریئر ہوتے ہیں نا یہ چیزیں, اور ظاہر ہے کہ جو ہمارے غریب ممالک ہیں وہاں تک تو نہیں پہنچتے, لیکن جو امیر ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پر ایسے پودے بھی آج پارکس میں لگائے جا رہے ہیں جو گلو کرتے ہیں, یعنی پودوں میں سے لائٹ, قدرتی طور پہ لائٹ آتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ قدرت کو اخذ کرتے ہوئے انسان نے ایسے پودوں کا بیج تیار کیا. کہاں سے لیا؟ اپنی عقل سے, کوئی اپنا نیا کوئی چیز نہیں. یہ بات یاد رکھنا, اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنا ایک وصف بیان کیا. اللہ وہ ہے یبدأ الخلق, جس نے عدم سے وجود بخشا, جو یہ طاقت رکھتا ہے کہ آدم کا کوئی نام و نشان تھا ہی نہیں, کوئی تصور تھا ہی نہیں, پھر اس نے آدم کو پیدا کر کے دکھایا. عدم سے وجود. انسان یا ایجاد کرتا ہے یا دریافت کرتا ہے. جو ایجاد کرتا ہے اس کے پیچھے بھی وہ قدرت سے کچھ اخذ کرتا ہے, قدرتی چیزوں کو لیتا ہے تو کچھ نکالتا ہے. عدم سے وجود بخشنے والی ذات جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. کہاں سے لیا؟ انسان نے جگنو کو پکڑا, اس کو لیب میں رکھا اور دیکھا کہ جگنو کہاں سے لائٹ نکالتا ہے, جگنو کے اندر کون سا کیمیکل جنم لیتا ہے, کیسے جگنو لائٹ لیتا ہے. اسی جگنو کے فارمولے کو جگنو سے نکال کر انسان نے پودوں کے اندر انجیکٹ کیا اور پودوں کے اندر سے ایسے بیج پیدا کر دیے کہ جن بیجوں سے ایسے پودے بننے لگ گئے کہ جس طرح جگنو کی لائٹ چمکتی ہے اس طرح پودے بھی چمک رہے ہیں. یہ انسان کو جو اللہ نے ذہانت دی ہے اس نے انسان نے اس سے کمال حاصل کی. یہ الو جسے ہمارے معاشرے میں بر صغیر میں الو اسے کہا جاتا ہے جو کسی کم جوگا نہ ہو. عرب ادھر یورپین اور یوکے میں ایسا نہیں ہے. جو لوگ ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ جانتے ہوں گے, رفیع صاحب جیسے, کیونکہ میں نے جب تعلیم مکمل کی تھی تو میں نے 1 سال ایکسپورٹ کا کام کیا تھا, گارمنٹ ایکسپورٹ. تو ہمارا ایک بائر تھا, تو اس نے نا شرٹ کے اوپر ہمیں الو پرنٹ کرنے کے لیے دے دیا. میں نے پوچھا, میں کہا الو بھی بلا کوئی پرنٹ کرانا لی شاید, ہم تو لوگوں کو مذاق کے طور پہ کہتے تو بڑا الو ہے. تو اس نے بائر نے ہمیں یہ بتایا, اس نے کہا کہ یہ الو آپ کے ہاں ہی الو ہے, ہمارے ہاں اس کو بڑا ہی عقل مندی اور ذہانت کا نشان سمجھا جاتا ہے. یعنی امریکہ, یورپ, یوکے میں الو کو بڑی ذہین چیز سمجھا جاتا ہے, اور حقیقت بھی یہی ہے. الو کے اندر یہ خاصیت پائی جاتی ہے کہ یہ اپنے شکار کے اوپر جا کر بیٹھ جاتا ہے اور اس کے پروں کی آواز نہیں ہوتی. اللہ نے ایسے اس کے پر ڈیزائن کی. اس کے پروں کو دیکھ کر امریکہ نے ایسا جہاز بنایا کہ جس کی آواز ختم کرنے کے اندر, تقریباً ختم کرنے کے اندر وہ کامیاب ہو گئے. کہاں سے دیکھا؟ اللہ کی قدرت سے, اللہ کی صلاحیت سے. آپ کی گاڑیوں کے ڈیزائن
زمین حشرات پہ چلنے والے کیڑوں سے اخذ کیے جاتے ہیں. آپ کی وہ بہت سے برانڈز جو نئی نئی چیزوں کے مختلف ڈیزائن آپ کے سامنے لاتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی عقل ہے. اللہ کی قسم یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے جس سے وہ اخذ کرتے ہیں. ہاں, یہ انسان کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں تلقین کی تھی کہ اے انسان سیرو فی الارض, دیکھو زمین کو, کھنگالو زمین کو, اس کی تہ میں جاؤ, سمندروں کی تہ میں جاؤ, ہواؤں میں, فضاؤں میں جاؤ, تمہیں پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت کی قدرت اور اللہ کی رحمت اور اللہ کی کمالات کیا ہیں. لیکن افسوس تو اس بات پہ ہے کہ یہ بھی اللہ رب العزت کا انعام ہے, یہ بھی اللہ رب العزت کی رحمت ہے کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. قدرت کو اتنے قریب سے دیکھنے کے باوجود بھی ہدایت اللہ اسے دیتا ہے جسے اللہ چاہتا ہے. قدرت کو دیکھ کر بھی انہیں ہدایت نہیں مل رہی, مانتے سب کچھ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا اور یہ اتنے کمالات سے پیدا کیا کہ انسان کی عقل جو ہے وہ حیران ہو جائے, لیکن اس کے باوجود اللہ کو نہیں مانتے, بلکہ کیا کہتے ہیں یہ سب کچھ اتفاقاً ہو گیا تھا. اور یہ بھی مانتے ہیں کہ اتفاقاً ہونے کے چانسز ہی بہت کم ہیں, جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی. اللہ اکبر. اللہ کے کمالات تو یہ ہیں کہ انسان کتنی مہنگی مہنگی چیزیں بنا چکا ہے. آپ دیکھیے کتنی مہنگی گاڑیاں ہیں, کتنی مہنگے ہیرے جواہرات اور انسان کے پہناوے, لیکن اس کے باوجود جب آپ اللہ رب العزت کی قدرت کا مشاہدہ کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ مہنگی چیزیں وہی ہیں جو قدرت نے پیدا کی ہیں, جو اللہ نے پیدا کی, جو اللہ نے پیدا کی. ہم اپنے بستروں کو نرم کرنے کے لیے پولیسٹر کا, روئی کا اور پتہ نہیں کس کس طرح کی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں. آج کل بال فائبر آئے ہوئے ہیں, کپاس ہے, لیکن آپ جانتے ہیں دنیا کے اندر ایک ایسا پولیسٹر پایا جاتا ہے جس کا ایک تکیہ جو ہے وہ پاکستانی تقریباً 20 لاکھ روپے کا بنتا ہے. آپ تو امیجن کر سکتے ہیں کہ 20 لاکھ کا ایک تکیہ ہی آپ کو ملے, بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ ہو, کیونکہ بلکہ میرا خیال ہے اس سے بھی زیادہ, کیونکہ اس کا ریٹ سونے کے ریٹ کے برابر ہے. یعنی 1 کلو سونا اگر ہو تو جتنے کا 1 کلو سونا ہے اتنے کا وہ پولیسٹر ہے. اور وہ پولیسٹر پتہ ہے کیسے بنتا ہے؟ پورے 1 سال میں صرف 50 کلو گرام پولیسٹر حاصل ہوتا ہے. وہ پولیسٹر دنیا میں ایک خاص بطخ ہے, ایک خاص بطخ ہے جس کو اللہ نے یہ سکھایا ہے کہ وہ اپنے انڈوں کو گرمائش پہنچانے کے لیے اپنے ہی جسم کے پروں سے بن کر نکال کر ایک گھونسلہ بناتی ہے جس کے اوپر وہ بیٹھتی ہے. جب وہ گھونسلہ, اس کا وہ گرمائش پہنچانے والا بستر پورا بن جاتا ہے تو اس بطخ کو اٹھا کے اس کے نیچے سے جو پولیسٹر نکالا جاتا ہے دنیا کا مہنگا ترین پولیسٹر. انسان اس جیسی چیز آج تک بنا نہیں سکا, وہ پانی سے بھی گیلا نہیں ہوتا, انتہائی لائٹ ویٹ. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ رب العزت انسان کو بتانا چاہتے ہیں انسان تو قدرت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. جو چیز اللہ نے بنا دی ہے تو ویسی بنانے کی سوچ بھی نہیں سکتا. دنیا کے اندر ہم کتنے مہنگے مہنگے فوڈ کھاتے ہیں, کتنی مہنگی مہنگی چیزیں, کتنے مہنگے مہنگے کھانے کھاتے ہیں. کتنا مہنگا کھانا آج تک آپ نے کھایا ہوگا, کتنا کو مہنگا کھانا آج تک آپ نے کھایا ہوگا. دنیا کے اندر سب سے مہنگا ترین فوڈ بھی وہی ہے جو قدرت نے ایک مچھلی کے پیٹ میں پیدا کیا ہے. اس کی ایک ڈبی آپ سمجھ لیں کہ تقریباً 1 kg پاکستانی تقریباً 1 کروڑ سے بھی زیادہ مہنگی ہے. 1 کروڑ سے بھی زیادہ مہنگی. کیوں؟ اللہ رب العزت نے اس کے اندر ایک خاص قسم کی انرجی رکھی ہے جو انسان کے جسم کو تقویت دیتی ہے. اور وہ پتہ ہے کیسے پیدا ہوتی ہے؟ وہ ایک خاص قسم کی مچھلی ہے جو 60 سال کی عمر کو پہنچتی ہے. 60 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد اس مچھلی کے پیٹ میں انڈے بنتے ہیں. ان انڈوں کو, مچھلی کو نکال کے ان انڈوں سے سی سیکشن کر کے ان انڈوں کو نکالا جاتا ہے.
उन अंडों को वॉश करके उसके बाद जो खाया जाता है, ये खाना दुनिया का महंगा तरीन खाना बनता है। अब तसव्वुर करें अल्लाह ने कहां कहां इंसान की ग़िज़ाइयत का सामान रखा हुआ है। जो हम सोचते हैं कि पत्थर के अंदर भी कीड़े को रिज़्क पहुंचता है, आज तक हम ये सुनते रहे और ये सोचते रहे कि पत्थर के अंदर भी कीड़ा होता है, उसको भी तो रिज़्क पहुंचता है। ये भी अल्लाह का एक कमाल और एक कुदरत है, क्योंकि इंसान की अकल महदूद है और इंसान तो सिर्फ उतना ही सोच सकता है कि जितना वो जानता है। और मेडिकल साइंस ये कहती है कि ये जिस्म जो हमारे सामने है, जिसको हम MRI करके आज तक अपने पूरे जिस्म को स्कैन कर लेते हैं और देख लेते हैं, इसके बावजूद कि हम अब जिस्म के एक एक पोर से वाकिफ हैं, एक एक पोर को जानते हैं, इसके बावजूद इंसान इस बात को तस्लीम करता है कि जो हम अपने जिस्म के बारे में जानते हैं वो कम है, जो नहीं जानते वो बहुत ज्यादा है। आज भी इंसान इस बात को मानता है कि जो हम नहीं जानते वो बहुत ज्यादा है, और हकीकी इल्म जानने वाली ज़ात वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। अपनी महदूद सी अकल से हमेशा यही सुना हमने कि जब बारिश होती है तो पानी की बारिश होती है, और अगर किसी और चीज़ की बारिश हो तो वो हम उसको अजाब कंसीडर करते हैं। लेकिन अल्लाह की कुदरत ये है, ये बारिश का अमल भी एक पूरा प्रोसीजर है, इस पर भी बात कर लेते हैं। लेकिन अल्लाह की कुदरत ये है कि दुनिया में ऐसे प्लेनेट मौजूद हैं जहां पर बारिश होती है तो लोहे की बारिश होती है। बाद प्लेनेट ऐसे हैं जिन पे बारिश होती है तो पानी नहीं बरसता बल्कि हीरे बरसते हैं। बाद ऐसी हैं कि जिन पे मुख्तलिफ तरह के केमिकल्स की बारिश होती है। और मैं अपनी नाकिस अकल से ये कहता हूं कि उसके बरसने में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की कोई हिकमत पिन्हा है जो इंसान आज तक समझ नहीं सकता है। जो इंसान आज तक, यानी इतनी बड़ी कायनात में एक जर्रा भी जो है वो फजूल नहीं है, एक सैकड़ों क्या करोड़ों सितारों में एक सितारा भी फजूल नहीं है। जरा सोच को तो देखो यार उसकी कुदरत क्या है। और ये लाइट पोल्यूशन की वजह से हम कुदरत से काफी दूर हो गए। ये लाइटिंग पोल्यूशन ये भी तो अब काम कर रही है ना। आज से कुछ 30 साल पहले अगर आप फैसलाबाद पर आसमान को देखते तो सितारों से भरा हुआ नजर आता है। अगर आप मरी वाली साइड पे शिमाली इलाका जात में जाते थे तो यकीन माने आप जिन्होंने 2000 के करीब उधर गए हैं तो उनको ऐसे लगता होगा कि सितारे ये यहां पर हाथ से पकड़ लें, इतने सितारे, ये आसमान भरा हुआ है सितारों से। लेकिन लाइट पोल्यूशन की वजह से अब आसमान में आपको सितारे नजर नहीं आते, और उसकी वजह से कई एक डिस्टर्बेंस हैं, लेकिन वो बात दूसरी तरफ चली जाएगी। जब इंसान कुदरत का मुशाहिदा करता है तो इंसान को एक और कमाल भी नजर आता है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुख्तलिफ जगह पर इंसान को इजहार भी किया है। कुदरत ने एक निज़ाम अपनी रूटीन से चलाया है। सूरज है रूटीन से चल रहा है, कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, हर चीज़ अपने मदार में चल रही है, एक फार्मूला है। लेकिन फिर क्या होता है, इंसान को पता ही नहीं लगता कि उस फार्मूले में कोई रुकावट आ जाती है। इंसान को पता ही नहीं लगता और फार्मूला खुद ब खुद चेंज होने लगता है। इंसान सोचता है ये क्या हो रहा है, लेकिन उसको बाद में समझ आती है कि ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का कमाल है। अब मैं आपको बताता हूं कि कुदरत जब चाहती है अपने फार्मूले को बदल देती है। आपने लफ्ज़ सुना होगा, आजकल बहुत चर्चा है, और खुसूसन जो दुबई में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बारिश हो गई तो इसके बाद ये जुमला बहुत ज़्यादा ज़ुबान ज़द-ए-आम हो गया कि क्लाइमैक्स चेंज आ रहा है। आपने ये लफ्ज़ सुना कि क्लाइमैक्स चेंज आ रहा है, दुनिया में क्लाइमैक्स चेंज आ रहा है। क्लाइमैक्स चेंज क्या है? इसका नाम रखा गया एल नीनो। क्लाइमैक्स चेंज कैसे आया? ये क्लाइमैक्स चेंज क्या है, जबकि कुदरत ने तो एक निज़ाम में सब कुछ जकड़ा हुआ है। ये बड़ी मुश्किल सी बहस है, लेकिन मैं इसको समझाना भी चाहता हूं और कोशिश करता हूं कि आपको आसानी से समझ आए। तो आपको इस सारी बहस से जो नतीजा समझ आएगा वो ये कि कुदरत जब चाहती है अपने ही निज़ाम के अंदर तब्दीली पैदा कर सकती है, इंसान कुछ नहीं कर सकता है। जब चाहती है सूरज का मदार बदल सकती है, रोक सकती है, बढ़ा सकती है, कम कर सकती है, इंसान समझ नहीं सकता है। कुदरत का एक निज़ाम है कि
یوں سمجھ لیں کہ دنیا کو اگر آپ دیکھیں تو یہ میرے دائیں ہاتھ کی طرف یہاں پہ امریکہ ہے اور یہاں پہ آسٹریلیا ہے اور آسٹریلیا کے اس طرف ایشیا ہے. یہ درمیان جسے بحر الکاہل کہا جاتا ہے، یہ سارا درمیانی ایریا جو ہے یہ سمندر کا ایریا ہے. آپ نے افغانستان، رشیا اور افغان وار کے اندر سنا ہوگا گرم پانیوں کی لڑائی. گرم پانی انسان کے لیے بہت ضروری ہے. اور پھر دوسرا لفظ آپ نے میٹرک کے اندر سنا ہوگا مونسون کی ہوائیں. ٹھیک ہے، اب ان دونوں باتوں کو ذہن نشین رکھنا ہے تو میں آپ کو قدرت کا کمال بھی دکھاؤں گا اور پھر قدرت کا تبدیلی بھی دکھاؤں گا. ہوتا یہ ہے کہ یہ ایک فطری عمل ہے کہ یہ امریکہ ہے، یہ آسٹریلیا ہے اور یہ ایشیا ہے، اور اس کے درمیان جو سمندر ہے، امریکہ سے ہوائیں چلتی ہیں، اوپر گرم پانی ہوتا ہے، ہوائیں چلتی ہیں، یہاں پر ہوا کا پریشر بنتا ہے، ہوائیں گرم پانی کو لے کر ایشیا اور آسٹریلیا کے درمیان پہنچاتی ہیں. جب یہاں اوپر کا گرم پانی اس سمندر میں آتا ہے جہاں جو ایشیا کو لگتا ہے، تو یہاں کا جو نیچے ٹھنڈا پانی ہوتا ہے وہ ٹھنڈا پانی اوپر آ جاتا ہے. جب وہ ٹھنڈا پانی اوپر آتا ہے تو اس ٹھنڈے پانی کی وجہ سے ہوا کا ایک خاص پریشر بنتا ہے جسے ہم مونسون ہوائیں کہتے ہیں. وہ ہوا کا جو خاص پریشر بنتا ہے وہ پریشر گرم پانیوں کی طرف جاتا ہے، اور جب یہ ہوا کا پریشر گرم پانیوں کی طرف جاتا ہے تو یہ ہوائیں ایشیا کے اندر بارشیں برسانے کا کام کرتی ہیں، اور ان ہواؤں کی وجہ سے ایشیا میں چاول کی فصل جس کو سب سے زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے، 90% دنیا کا چاول ایشیا کے اندر پایا جاتا ہے. کس کی وجہ سے؟ یہ اس قدرتی پروسیجر کی وجہ سے کہ گرم پانی آیا، ہوائیں چلیں، گرم پانی ادھر آ گیا، نیچے سے ٹھنڈا پانی اوپر آیا، ٹھنڈا پانی اوپر آنے کی وجہ سے ہواؤں کا پریشر تیز ہوا، وہ قدرتی طور پر ادھر چلی، آہستہ آہستہ یہ پانی گرم ہوا، پھر یہ ہوائیں ادھر آ گئی اس کو لے کے. یہ ایک پورا عمل ہے جو فطری طور پر چل رہا ہے. اب اس میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی جس کا نام انہوں نے رکھا ایل نینو، جسے ہم کلائمیٹ چینج کہتے ہیں. اب فطری طور پہ عمل جو تبدیلی آئی وہ کیا ہوا؟ وہ یہ ہوا کہ پہلے تو سب کچھ روٹین سے چل رہا تھا، پانی ایک خاص مقدار میں گرم ہوتا تھا، ہوائیں چلتی تھیں اور چل رہا تھا نظام بڑا اچھا. پھر کچھ یوں ہوا کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ نیچے سے کسی نے ہیٹر چلایا یا کیا ہوا. یہ جو ٹھنڈا پانی تھا یہ وقت سے پہلے اور ایک خاص ٹمپریچر سے زیادہ گرم ہونا شروع ہو گیا. یہ جو ادھر ٹھنڈا پانی تھا، اس ٹھنڈے پانی کی ہوائیں ادھر آتی تھیں جس کی وجہ سے بارشیں ہوتی تھیں. یہ ٹھنڈا پانی ایل نینو کی وجہ سے، ایل نینو ایک ایسا پروسیجر ہے کہ فطرت کے اندر عارضی تبدیلی، فطرت کے اندر غیر متوقع تبدیلی. اب یہ جو ٹھنڈا پانی تھا یہ خود بخود ہی زیادہ گرم ہونا شروع ہو گیا اور پہلے گرم ہونا شروع ہو گیا. اب اس کے جلدی اور زیادہ گرم ہونے کی وجہ سے یہاں جو ہوا کا پریشر تھا وہ کم ہو گیا. جب یہاں ہوا کا پریشر کم ہوا تو یہ ہوائیں چل کر یہاں پر ایشیا کی طرف نہیں آ سکیں، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے اور 10 سال یہ ابھی مزید ایل نینو کا پروسیجر رہے گا. ایشیا کے اندر ٹیمپریچر بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا. اور بڑھ رہا ہے کہ نہیں بڑھ رہا؟ 15 سال پہلے جو میں نے سردی دیکھی تھی وہ میں اب نہیں دیکھ رہا. 20 سال پہلے جو ہمارے 25-30 سال پہلے جو ہمارے بزرگوں نے سردی دیکھی تھی وہ اب ہم نہیں دیکھ رہے. ایشیا کے اندر گرمی بڑھ رہی ہے. کیوں بڑھ رہی ہے؟ یہ کلائمیٹ چینج کے پیچھے کون ہے؟ یہی اللہ بتانا چاہتے ہیں انسان، وہ کوئی اور نہیں، وہ تیرا اللہ ہے. کرو نا اب اس پروسیجر کو، روکو نا، اب اس کلائمیٹ چینج کے اندر تبدیلی لا کے دکھاؤ نا. اب پتا کرو کہ کون ان پانیوں کو گرم کر رہا ہے جلدی، کون ان پانیوں کا ایک قدرتی پروسیجر جو ہے اس کو خراب کر گیا، کون ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے؟ تو اللہ رب العزت انسان کو اس قدرت کے کمالات کے بعد اس بات کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ اے انسان، جو اللہ اتنا سب کمال پیدا کرنے پر قادر ہے وہ تجھے ایک دن دوبارہ بھی پیدا کر کے دکھائے گا، اور جو تجھے دوبارہ پیدا کرے گا تو مالک یوم الدین. جس طرح اس دنیا میں کوئی ذرہ بھی عبث پیدا نہیں کیا ہم نے،
ایک ریگستان کے ریت میں پائے جانے والا ایک ایک ذرہ بھی معنی رکھتا ہے، جس کی ایک چھوٹی سی مثال بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ وہ ایک ذرہ بھی اپنی ایک حیثیت رکھتا ہے۔ تو انسان تجھے کیا لگتا ہے تجھے ہم نے فضولی پیدا کیا ہوگا؟ تیرے پیدا کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہوگا، اور تجھے کیا لگتا ہے تجھے فضولی چھوڑ دیا جائے گا اور تجھے دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا؟ اور جب تجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا تو کیا تجھ سے اس وقت پوچھا نہیں جائے گا؟ کیا تجھے اس وقت سوال نہیں کیا جائے گا؟ اس سارے فینومینا کا حاصل کلام یہ نکلتا ہے کہ اللہ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ قدرت کے کمالات کو دیکھ کر یہ نتیجہ نکال کہ تجھے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے تو اس مقصد کو پورا کر، اور جب ہم تجھے دوبارہ زندہ کریں گے تو ہم تجھ سے اسی مقصد کے بارے میں سوال کریں گے کہ تو نے اس مقصد کو پورا کیا یا نہیں کیا، اور پھر فیصلہ وہاں پر ہوگا۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے، یہ اللہ رب العزت کے کمالات ہیں۔ انسانوں کو اس پہ غور و فکر کرنے کی قرآن دعوت دیتا ہے اور قرآن تبلیغ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کہا اور جو سنا اللہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔